بلکہ ہمارے بعض مولوی، ہم لوگ کسی زمانے میں کسی مولوی صاحب کے لوگ خلاف تھے تو پھر لکھ دیا، میں نے بھی لکھ دیا، اس مولوی کی فضیلت تعریف لکھ دی، دوسرے مولوی نے لکھ دیا، تیسرے نے لکھ دیا، چوتھے نے لکھ دیا، پانچویں نے لکھ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ ہمارے بعض مولوی، ہم لوگ کسی زمانے میں کسی مولوی صاحب کے لوگ خلاف تھے تو پھر لکھ دیا، میں نے بھی لکھ دیا، اس مولوی کی فضیلت تعریف لکھ دی، دوسرے مولوی نے لکھ دیا، تیسرے نے لکھ دیا، چوتھے نے لکھ دیا، پانچویں نے لکھ دیا۔ مولوی کی بڑی تعریفیں ہم لوگوں نے لکھ دی۔ ہمارے شیخ تھے حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ میں نہیں لکھتا۔ سبحان اللہ، بڑے لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کی باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ تو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کی حضرت آپ کیوں نہیں لکھ رہے؟ کہتے مولوی ہے بڑا، مان لیا، لیکن میں اس کی تعریف لکھوں کہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ مجھے کیا پتا کل یہ حکومت کے ہاتھ پہ بک جائے اور کل اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، میں یہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، کہاں تک ان کی رسائی، دماغ ان کا کہاں پہنچا۔ ہوتا بھی اسی طریقہ پر، بڑے بڑے مولوی منظور تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے مولوی مرتد بھی ہو گئے، خدا جس کا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ یعنی آپ کو حیرت ہوگی، آپ تو یہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں 7 لاکھ تفسیریں لکھی گئی قرآن پاک کی، 7 لاکھ، سب کو سبحان اللہ، 7 لاکھ نہیں، 2.5 لاکھ، 700 زبانوں میں، 700 زبانوں میں قرآن پاک کی تفسیریں لکھی گئی ہے، 2.5 لاکھ سے بھی زائد تفسیریں ہیں 700 زبانوں میں۔ ان میں بعض تفسیریں 2 جلدوں کی، بعض 3 جلدوں کی۔ ایک تفسیر ہے اس میں 1,500 سے بھی اوپر 1600 جلدوں کی ایک تفسیر ہے۔ مولوی صاحب نے لکھا زندگی بھر لکھتے وہ تو اسے ٹرک بھر جائے گی، وہ تو پورے ٹرک میں آپ اس کو اٹھائیں۔ وہ تفسیر ہے مصر میں، ابن شاہین کی تفسیر ہے، تفسیر ابن شاہین، 1600 جلدوں میں۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ 1000 جلدوں میں، تو بڑی تو بنا دو 1000، 1600 جلدوں میں یا 1000 جلدوں میں، جس کو پورا مولوی صاحب نے لکھا محنت کر کے آخر میں قلم اس نے پھینکا اور کہا، اوپر دیکھ کر کے رونے لگے کہ پروردگار میں حق ادا نہیں کر سکا قرآن کا جتنا تھا۔ اتنے ماہر لوگ، اور بعض ان میں سے پھر یہ جو 2.5 لاکھ 3 لاکھ تفسیریں میں نے اس کے 20 جلدوں کی ہے، 10 جلدوں کی بھی ہے، 100 جلدوں کی ہے، 1000 جلدوں کی بھی ہے۔ ایک مولوی صاحب نے یہ کیا کہ اول سے لے کر کے آخر تک پورے قرآن کی تفسیر اس نے بڑی 2 جلد میں لکھی، اور بغیر نقطے کے جتنے قرآن کے وضاحت کی، کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جس میں نقطہ ہو۔ جیسے با کا نقطہ ہے، تا کا نقطہ ہے، سا کا نقطہ ہے، جیم کا نقطہ ہے، ہا کا نقطہ نہیں ہے، خا کا نقطہ ہے، دال کا نہیں ہے، زال کا ہے، را کا نہیں ہے، زا کا ہے، سین کا نہیں ہے، شین کے نقطے ہیں، سواد کے نہیں ہے تو زواد کے ہے، تو کا نقطہ نہیں ہے تو اللہ آپ کو بلا کرو زوا کے ہے، عین کا نہیں ہے تو غین کے ہے، فا کا، کاف کا، لام کا نہیں ہے تو نون کا ہے۔ اس خدا کے بندے نے پوری تفسیر جو لکھی، اب خدا کا بندہ کیسے کہہ دوں اس کو، اس نے جو تفسیر لکھی بدبخت نے بغیر نقطے کے دنیا کو دماغ ہلا کر کے رکھ دیا، اس نے پوری تفسیر بغیر، اور آخر میں اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، مرتد ہو کر کے مر گیا۔ اس لیے کسی پیر صاحب کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے مولوی صاحبوں کی تعریف لکھی، مولوی صاحب کی، لیکن شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ بڑے بڑے مولوی بھی آخر میں مرتد ہو گئے، تو تم کس کی تعریف کرتے ہو؟ جب تک کہ مجھے اس دنیا سے یہ یقین نہ ہو کہ ایک آدمی کلمے پہ گیا ہے، میں تعریف نہیں کر سکتا۔ اور اصول شرعی بھی یہی ہے، لیکن ہم سے تو غلطیاں ہو گئی، ہم سے تو غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو کوئی بھی پیر، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی شیخ الحدیث، کوئی بھی بڑا پیر طریقت آپ کو پتہ نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ، خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو آپ بھی سمجھیں گے، میں سمجھوں گا کہ بڑا بزرگ ہے، لیکن اندر خدا کے ہاں وہ بے ایمان ہے، اس کو کیا کرو گے؟ ایک آدمی جہاد میں لوگ لڑ رہے ہیں، وہ جا کر کے اس کو بھی سلاتا ہے، 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 اس کو بھی سلاتا۔ اس نے کئی لوگوں کو مارا، اس کے تلوار کے سامنے جو بھی آتا تھا کٹتا تھا۔ تو صحابہ نے، اب ظاہر ہے کہ صحابہ کے پاس وحی والا سلسلہ تو نہیں ہے کہ آسمان سے جبریل آئے ان کو بتا دیں، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ما اجزا منا اليوم احد کما اجزا فلان، آج ہم میں سے کسی نے اتنی بہادری نہیں دکھائی، اتنے دین کا کام نہیں کیا جیسے کہ فلان نے کیا۔ فلان کا نام تھا قزمان رومی، جیسے کہ اس نے کیا ہم میں سے کسی نے نہیں کیا۔ واہ کیا بہادری ہے! رسول پاک نے فرمایا اللہ کی قسم وہ جہنمی ہے۔ ہے صوفی صاحب ہے، مجاہد صاحب ہے، بہادر صاحب ہے، یہ بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے کئی لوگوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب لوگوں کو، کافروں کو مار رہا ہے، جہنم میں پہنچا رہا ہے تو خود جنتی ہے،
کہتے ما اجزا احد منا اليوم کما اجزا فلان، آج ہم میں سے کسی نے دشمن کو اس قسم کا بدلہ نہیں دیا جیسے اس نے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میرے جیسے کچھ لوگ تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کچھ لوگ غصے میں آ گئے کہ اس قسم کے صوفی کو نبی جہنمی کہہ رہا، اس قسم کے بزرگ کو، اس قسم کے بہادر کو، اس قسم کے کمانڈر کو، ایسے کمانڈو کو، اس کو کوئی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کو جہنمی قرار دے رہا ہے۔ تو ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے کہا آسمان و زمین غلط ہو سکتے، پہاڑ بھی غلط ہو سکتے، اپنی جگہ پر نہ ہوں، یہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میں یہ دیکھتا ہوں پیچھے، وہ پیچھے پڑ گیا چھپ کے کہ یہ دیکھتا ہوں نبی کی بات صحیح ہوگی۔ آگے جاتے اس نے کاٹتے کتنے کافروں کو مارا، آخر میں تھوڑا سا زخمی ہو گیا، تو اپنی تلوار کی دھار، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ یہاں اپنے سینے میں دے دی، تلوار کی دھار اپنے سینے میں دے دی، اور ترواز کا وہ مقبضہ جہاں سے تلوار کو پکڑتے دستہ وہ زمین پہ دے دیا، اور جھک گیا، اس کے گھڑاؤں سے خود اپنی تلوار سے اپنے آپ کو مار دی۔ وہ صحابی دوڑ کر کے آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ پر۔ لوگوں نے محسوس تو کیا بات تیری نکل گئی کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم میں پہنچا دیا، خود اپنے آپ کو مار دیا۔ فرمایا جا کر کے اعلان کر دو کہ وہ لوگ جنہوں نے محسوس کیا کہ صوفی صاحب کو، بہادر صاحب کو، کمانڈر صاحب کو محمد اس طرح جہنمی کہہ رہا، جا کر کے ان کو بتا دو، اب یقین ہو گیا تمہیں نہیں ہو گیا۔ مسئلہ اس طرح سمجھاتا ہے۔ ہم جس کو بزرگ سمجھے، صوفی سمجھے، ظاہر پر ہماری یہ کہ رسائی ہے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ مسجد نبوی کا مؤذن اذان دے رہا، آپ نے دیکھا کیسی اذان دیتے زندگی، یہاں محمد رسول اللہ کا مزار ہے، اور ایک آدمی کتنا خوش قسمت قسم کا آدمی ہے، اذان دے رہا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ واہ، آپ بھی کہتے واہ، فلانا کہتے واہ۔ اب وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ ہو گیا بیمار ہو گیا، کئی دن بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کے بعد ہوش میں آ گیا، تو کہنے لگے قرآن لا کر کے مجھے دے دو۔ قرآن مجید بھی نہیں کہا، قرآن لا کر کے دے دو۔ لا کر کے لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ مسجد کا مؤذن رہا ہے، اذان دیتا رہا ہے، لا کر کے قرآن اس کو دے دیں، اور شاید وہ قرآن سے کوئی مدد لے رہا ہے اور قرآن کو چومنا چاہ رہا ہے، دل ٹھنڈا ہو جائے، لا کر کے قرآن دے دیا، دے مارا، قرآن کو اٹھا کر کے مارا، اسی میں مر گیا۔ جی، آپ کے مؤذن صاحب کا یہ حشر ہو سکتا ہے، آپ کے خطیب کا یہ حشر ہو سکتا ہے، آپ کی تبلیغی کا یہ حشر ہو سکتا ہے، اور آپ کا مولوی صاحب اور آپ کا شیخ الحدیث مرتد ہو سکتا ہے، وہ ایمان کا سودا کر سکتا ہے، اس لیے کہ کسی کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی ہے، صحابہ کی گارنٹی اللہ نے لی، صحابہ کی گارنٹی اللہ نے دی۔ اس لیے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا تعلق ہے، کتنا تعلق۔ 313 جب یہ لوگ میدان بدر میں، ان کے پاس ساز و سامان کچھ بھی نہیں تھا، اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا کہ آپ لوگ یہ بتاؤ کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے تو نہیں ہے، ایک قافلہ کے تعاقب کرنے کے لیے ہم آ گئے، لیکن اب یہ ہے کہ 1000 کے لگ بھگ مسلح لوگ آئے ہوئے، اچانک آ گئے، ہمارے پاس سوائے چند تلواروں کے خالی ہاتھ ہے، کیا مشورہ ہے آپ کا؟ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ مشورہ کیا ہے؟ کچھ صحابہ نے کہا لڑنے کے لیے نہیں آئے تو ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ابن مسعود نے، حضرت کی اپنی رائے تھی اور حضرت کو پہلے سے بتایا بھی گیا تھا، 9 پارے کے اندر موجود ہیں، یا قافلہ آپ کو دے دوں گا ابو سفیان کا، یا آپ کو لڑاؤں گا، یا اپنے شیروں کو میں لڑاؤں گا، گیدڑوں سے لڑاؤں گا، تاکہ گیدڑوں کو پتہ چلے کہ خدا کے شیر کیسے ہوتے ہیں۔ اور مزہ تو جب ہی آتا ہے کہ جب ہاتھ خالی ہو، پھر خدا اپنی خدائی کو دکھاتا ہے۔